بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کی ویڈیو کا میرا عنوان ہے تابوت سکینہ۔ یہ باکس لکڑی کا ایک ڈبہ تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ خانہ ان کی دنیاوی زندگی کے آخری ایام تک ان کے پاس رہا۔ بعد میں یہ ایک کے بعد ایک وراثت کے طور پر ان کے بچوں کو منتقل کیا گیا۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی تحویل میں رہا۔ بعد میں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ علیہ السلام نے تورات اور اپنے اموال کو اس میں رکھا۔ یہ ایک انتہائی مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی مشرکین کے خلاف جہاد کرتے اور جب بھی دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے تو وہ صندوق ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اس سے برکتیں پھوٹتی ہیں جو ان کے پریشان دلوں کو تسکین دیتی ہیں۔ جب یہ صندوق آگے لے جایا جائے گا تو آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں نازل ہوں گی اور وہ فاتح ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے درمیان جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تو وہ صندوق سے مشورہ لیتے۔ فتح کی بشارت تابوت سکینہ سے سنائی دے گی۔ بنی اسرائیل اپنی دعا کے وقت یہ صندوق اپنے پاس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی تھی اور اس کی برکت سے مصیبتیں اور آفات ٹل جاتی تھی۔ مختصر یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے عظیم نعمتوں اور نعمتوں کا خزانہ تھا۔ تاہم جب بنی اسرائیل کے گناہ تمام حدوں سے بڑھ گئے تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ قبیلہ عمالقہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت زیادہ خون ریزی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ مارے گئے، ان کے گھر اجڑ گئے اور شہر تباہ ہو گئے۔ عمالقہ قبیلہ بھی مقدس صندوق کو اپنے ساتھ لے گیا اور بے عزتی کے ساتھ اسے کچرے میں پھینک دیا۔ البتہ عمالقہ کے لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں خود سزا دی گئی۔ مختلف بیماریوں، آفات نے ان پر حملہ کیا۔ عمالقہ کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ کافروں نے محسوس کیا کہ ان کی تباہی ان کی بدتمیزی اور مقدس خانے کی بے عزتی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو بیلوں سے گھسیٹ کر ایک گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کے قصبے میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے لیے نبی سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ اس طرح کھوئی ہوئی نعمت بنی اسرائیل کو واپس کر دی گئی۔ یہ مبارک خانہ سیدنا شموئیل علیہ السلام کو عین اس وقت پہنچا جب آپ علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ طالوت کی بادشاہت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور ان کی قبولیت کو غزوہ سکینہ کی بازیابی سے مشروط کر دیا تھا، لہٰذا ڈبہ آیا اور انہوں نے اس فیصلے پر اتفاق کیا۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا چیز تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقدس عصا اور مبارک جوتے، سیدنا ہارون علیہ السلام کی پگڑی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تختیاں جن پر تورات لکھا گیا تھا، کچھ من و سلوہ اور کچھ ظاہری شکلیں تھیں انبیاء علیہ السلام کی۔ تابوت سکینہ کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں الفاظ میں بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک لکڑی کا صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا اطمینان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چھوڑ گئے کچھ آثار ہیں۔ معزز ہارون فرشتوں کے ذریعے اٹھائے گئے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مال و اسباب اللہ کی بارگاہ میں نہایت محترم ہے اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ڈبے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اور عصا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی مبارک پگڑی تھی، اور ان سب کی وجہ سے وہ ڈبہ اس قدر محترم تھا کہ اسے فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے وہ صندوق سیدنا شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی نشانی قرار دیا جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا سامان رحمتوں اور برکتوں کے مراکز ہیں جو مومنین ان کی روحوں کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ یہ مقدس صندوق عصا، جوتے اور مقدس کپڑوں کی وجہ سے خوشنما تھا۔ پھر وہ قبریں کتنی خوشنما ہوں گی جہاں اللہ کے پیارے بندوں کے مقدس جسم موجود ہوں گے۔ کیا ان جگہوں پر برکت نہیں ہوگی؟ روحانی بصیرت رکھنے والا ہر عاقل انسان گواہی دے گا کہ چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں
کے لباس اور جوتے پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے یقیناً وہ لوگ جو انہیں پہنتے ہیں اس سے بھی زیادہ بابرکت اور محترم ہیں۔ بے شک اللہ کے پیاروں کی قبروں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان جو مقدس مزارات کی زیارت کرتا ہے وہ یقینی طور پر نعمتوں کے بارش حاصل کرے گا۔ در حقیقت اس بارش کے چند قطرے اسے بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ جو شخص اس موسلا دار بارش میں ساکت کھڑا رہے گا، اس کے جسم اور کپڑوں کو رحمت الہی سے نوازا جائے گا، کیونکہ جو بھی نعمتوں کے دریا میں غوطہ لگائے گا اس کے جسم کو ضرور برکت ملے گی، جیسا کہ عطر کی دکان پر بیٹھے ہوئے شخص کا جسم ضرور خوشبودار ہوگا۔ پس ثابت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات پر حاضری یقیناً دنیاوی اور آخرت کی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ ہم نے اس کہانی سے یہ بھی سیکھا وہ تمام لوگ جو اللہ کے پیارے بندوں کی مقدسات کی توہین اور جارحانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قبیلہ عمالقہ کے لوگوں نے مقدس صندوق کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا۔ کافر ہونے کے باوجود انہوں نے اعتراف کیا کہ مصیبتوں کی وجہ تابوت سکینہ کی طرف ان کی بے عزتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے گاڑی پر لاد کر غضب الہی سے نجات حاصل کی۔ بنی اسرائیل اپنی جہاد کی مہمات میں تابوت سکینہ کی وجہ سے کامیاب رہیں گے، لہٰذا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی قبروں کی بدولت مسلمانوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیاروں کے جسم مبارک ان کے مال سے زیادہ محترم اور بابرکت ہوتے ہیں۔ ایک اور سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے احکام کی طرف کوئی توجہ نہ دی، وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور نتیجتاً عمالقہ کے کافروں نے ان سے مقدس صندوق چھین لیا اور بنی اسرائیل کئی سال تک مقدس صندوق سے محروم رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔